اللہ کی کتاب ہے. کہا اللہ کی کتاب تو غلاف کے اندر ہے, آپ نے قرآن کو کھول کے تو بوسہ نہیں دیا, آپ نے تو غلاف ہی کو بوسہ دیا. تو بادشاہ کہتا ہے سرکار اصفہانی غلاف کے اندر تو قرآن ہے نا, میں نے کپڑے کو بوسہ نہیں دیا, میں نے اس نسبت کو بوسہ دیا ہے جس قرآن کی نسبت سے یہ غلاف منسوب ہے. تو سرکار اصفہانی کہتے ہیں کہ میں بھی قبر رسول پر مٹی کو بوسہ نہیں دیتا, اس جسم رسول کو بوسہ دیتا ہوں جو اس کو کیوں بدعت کہتے ہیں, اس کو کیوں حرام کہتے ہیں؟ اتنی بلند سلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. علی اختر سن رہے تم؟ لکھو گے تو نہیں اخبار میں یہ بات, مجھے پتا ہے. سنو, یہ مشکل باتیں ہیں, تم لوگ لکھتے نہیں ہو, لیکن خیر اس جملے پر آپ ذرا توجہ فرما لیں. سرکار اصفہانی کہتے ہیں کہ بادشاہ میں بھی تو پھر اس قبر کی مٹی کو نہیں چومتا, اس نسبت کو چومتا ہوں جس قبر کے اندر قرآن ناطق موجود ہے. ہے نا, تو اس کو حرام کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ اور یہ وہ واحد موقع تھا کہ اس سرکار اصفہانی کے اس جواب کے بعد بادشاہ لاجواب ہوا ہے. خصوصی احکامات کے ذریعے حرم رسول کھلوایا گیا ہے, اور نجف کے اس طالب علم نے جا کر سرکار رسالت کی قبر کو بوسہ بھی دیا ہے, اپنی داڑھی بھی مس کی ہے قبر رسالت سے. اب پتا چلا نا کہ علی کے ماننے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر بدعقیدہ بادشاہ کے پاس بھی جاؤ تو عقیدہ سلامت رہتا ہے, بگڑتا نہیں ہے. اس کے علم کی بھی ہوتی ہے. پہچان محترم, تو سوچنا یہ چاہیے کہ جس رسول کے صدقے میں یہ ساری کائنات بنی, جس سرکار رسالت مآب کے صدقے میں یہ کائنات کا ذرہ ذرہ بنا, جس سرکار رسالت مآب کی پسینے کے قطروں سے, میں سنی شیعہ بھائیوں کے متفقہ جملے کہنے کا عادی ہوں ایسی محفلوں میں, اس لیے ذہن میں رکھیں یہ بات, جس سرکار رسالت مآب کے پسینے کے قطروں سے 1,24,000 پیغمبر بنے. بس میں آج ایک انصاف آپ سے چاہوں گا. جب میں آیا ہوں اور ایسے دیوانے ان جنگلوں سے کبھی کبھی گزرتے ہیں, یہ ان دوستوں کی محبتیں ہیں کہ میں یہاں آصف میاں کی, حسن عباس میاں کی, اختر صاحب کی, سلیم بھائی کا خلوص, آپ تمام حضرات کا یہ محبتیں ہیں کہ میں یہاں حاضر ہو گیا ہوں. تو میں آپ سے تھوڑا سا انصاف اس مرحلے پر چاہوں گا کہ جس رسول مقبول کے پسینے کے قطروں سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء بنے, یعنی جلال الہی کی بارگاہ میں اللہ کے رسول نے اس کائنات کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اپنے رب کے حضور میں تخلیق ہوتے ہی جو پہلا سجدہ کیا تھا, اور جس پہلے سجدے کے نتیجے میں یہ عبد بنا, وہ معبود بنا. یہ بڑی مشکل بحث ہے, میں چھیڑنا نہیں چاہتا اسے, اس بحث کو. بھائی میں ذاکر کب بنا, چشتی صاحب شاعر کب بنے, جاوید اکبر ساقی خطیب کب بنے؟ جب انہوں نے خطابت شروع کی, جب آپ نے انہیں سنا تو یہ خطیب بنے نا. جب آپ نے چشتی صاحب سے نعت سنی تو یہ نعت کو کہلائے نا. جب سنی یعنی واقعہ ہوا تو اس کے نتیجے میں. میں ذاکر کب بنا؟ میں پیدائشی خطیب نہیں تھا, میں نے خطابت کی, ذکر مولا کیا, ذکر حسین کیا تو ذاکر کہلایا نا. ذکر حسین کیا تو توجہ, ذکر حسین کیا تو ذاکر کہلایا نا. اللہ تو ہمیشہ سے ہے. بہت مشکل بات ہے یہ, اللہ کرے آپ سمجھ جائیں, لیکن چونکہ آپ سارے ذہین ہیں, شاداب ہیں, بالیدہ نظر ہیں, پڑھے لکھے حضرات ہیں, اس لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں. لیکن اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو یاد رہے گا سال بھر تک یہ جملہ انشاءاللہ. اللہ تو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, اور اللہ جو کچھ بھی ہے ہمیشہ سے ہے, بعد میں نہیں بنا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ پہلے تھا, معبود بعد میں بنا.
سوچے سوچے ذرا سا بلند ہو اب اس پر. ایسا نہیں ہے کہ اللہ پہلے تھا معبود بعد میں بنا. نہیں، جب سے اللہ ہے تبھی سے معبود ہے، جب سے معبود ہے تبھی سے مسجود ہے، جب سے مسجود ہے تبھی سے رب ودود ہے، جب سے رب ودود ہے تبھی سے لامحدود ہے، جب سے لامحدود تبھی سے لم یلد ہے، جب سے لم یلد ہے تبھی سے ولم یولد ہے، جب سے ولم یولد ہے جبھی سے احد ہے، جبھی سے صمد ہے. یعنی جو کچھ بھی ہے وہ ہمیشہ سے ہے نا. یہ ایمان ہے نا سارے مسلمانوں کا. بعد میں تو نہیں بنا، ترقی پا کے تو نہیں بنا، میں تو ترقی کر کے بنا، محنت کر کے ذاکر بنا. اللہ محنت کر کے اللہ نہیں بنا. سوچے، میں بڑا وقت دے رہا ہوں سوچنے کے لیے تاکہ یہ بات آپ تمام نوجوان دوستوں کے ذہن میں آ جائے، اور میں بالکل آسان ترین انداز بیان اختیار کر رہا ہوں تاکہ سارے نوجوان دوست اسے سمجھ لیں اس فکر کو کہ اللہ جو اللہ بنا ہے، جو اللہ بنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو اللہ جو کچھ بھی ہے ہمیشہ سے ہے نا. تو چلیے گفتگو کو طول دیے بغیر براہ راست آپ سے کہتا ہوں، آپ کی ذہانتوں پر یقین کرتے ہوئے کہ اللہ اگر معبود ہے تو ہمیشہ سے معبود ہے نا. تو وہ معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، جس کا کوئی عبادت کرنے والا ہو. کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا؟ کیا مجھ فقیر کو کوئی عالم اسلام میں اس سوال کا جواب دے گا کہ اللہ معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، اللہ معبود ہے؟ تو اللہ معبود کب سے ہے؟ یہی کہیں گے نا سب کہ جب سے بھی اللہ ہے تب ہی سے معبود ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ پہلے تھا اور رسول اللہ بعد میں پیدا ہوئے، تو جو جتنی دیر کے بعد بھی اللہ کے جتنی دیر کے بعد بھی رسول نے پیدا ہو کر اللہ کو سجدہ کیا، اتنے دیر وہ معبود نہیں رہے گا، اور اتنے دیر اگر وہ معبود نہ رہا اس کی توحید ختم ہو جائے گی. اس لیے ماننا پڑے گا کہ جب سے اللہ ہے تب سے اس کی مشیت میں محمد عبادت کر رہا ہے. بھائی دیکھیے نا، سب سے دیکھیے پیغمبر اسلام نے فرمایا نا، شیعہ سنی سارے بھائیوں نے لکھا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا، سب سے پہلے. تو جب نبی کہیں نا کہ سب سے پہلے، تو پھر سب سے پہلے یہ نبی کا اول ہے. کاش سمجھ لیتے، یہ نبی کا اول ہے. نبی کے اول کو کوئی دویم نہیں کر سکتا. ہاں سمجھ لیں. الحمدللہ آپ بہت بلندی پر آ رہے ہیں، اور جو معیار میں چاہتا تھا، یہ نبی کا اول ہے. نبی نے کہا ہے، نبی کے اول کو کوئی دویم نہیں کر سکتا. نبی جس کو جہاں رکھ دے وہ وہیں رہے گا. کائنات کی کوئی طاقت اسے ہٹا نہیں سکتی اس مقام سے. نبی جسے بزم میں بٹھا لے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، جسے بزم سے اٹھا دے اسے کوئی بٹھا نہیں.